بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا عنوان ہے شب برات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ اس رات کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس پر بڑی بحث و مباحثہ بھی ہوتی ہے۔ لوگ کشمکش کے شکار بھی رہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے، اس تعلق سے بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور علماء کرام کے بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے۔ مجھے بھی اس تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے کہنی ہے، اور مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم اس رات کے تعلق سے افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رات کو ہم بہت زیادہ اتنا بڑھاوا نہ دیں کہ ہم اسے شب قدر سے زیادہ اہمیت دے دیں، اور ہم اس کی اہمیت کو اتنا گھٹائے بھی نہ کہ ہم اسے کچھ سمجھے ہی نہ، اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ ہم اس بات پر اطمینان رکھیں کہ بہت سارے حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی حقیقت ہے، اس رات کی بھی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں اگر توفیق مل جائے تو اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ یہ توبہ کی قبولیت والی رات ہے۔ ہم شک میں نہ پڑیں، ہم اعتماد کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہم اس رات کو غنیمت سمجھیں اور نعمت سمجھیں، اور جتنا ہو سکے استطاعت ہمیں جتنی ہو ہم اس رات میں عبادت کریں، اور ہم تلاوت کریں، جتنا ہو سکے ہم ذکر و اذکار کریں، ہم نفلی نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا ہے کہ اس کی عمریں تو کم ہیں، 60 65 70، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ان کم عمروں میں بہت ساری ایسی راتیں رکھی ہیں اور مہینے رکھے ہیں کہ کم وقت میں ہمیں زیادہ عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے وقت اور مواقع بنائے ہیں کہ جس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جس میں ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں لیکن اللہ کئی سالوں کی عبادت کے برابر ہمیں ثواب دیتا ہے اور ملتا ہے۔ انہی میں سے یہ ایک رات ہے کہ اگر ہم اس رات کو عبادت کریں گے اللہ ہماری عبادتوں کا ثواب ہمیں زیادہ دے گا، اور یہ قبولیت والی رات ہے، اور اس رات میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہم اس رات کو اتنا بڑھاوا نہ دے دیں اور اس قدر اہتمام نہ کریں کہ ہم شب قدر سے زیادہ اس کو اہمیت دینے والے ہو جائیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، اس کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ لوگ اس دن اپنا کاروبار نہیں بند کرتے، لوگ اس دن اپنی مشینیں نہیں بند کرتے، لیکن ہم شب برات کو دیکھتے ہیں، 15 شعبان کی رات کو دیکھتے ہیں، اور عجیب حال ہے کہ ظہر میں مسجدیں خالی ہیں، عصر کے وقت مسجدیں بھرنا شروع ہوتی ہیں، اور مغرب میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور پھر عشاء میں اور پھر فجر میں جا کر پھر کم ہو جاتی ہے۔ گویا ہم نے اس رات کو عبادت کی رات نہیں بلکہ ہم نے کوئی تہوار سمجھ لیا ہے کہ ایک رات ہے، ایک تہوار ہے، ہمیں اسے منانا ہے۔ یہ رات کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ تو اس لیے اس رات کا ہم استقبال کریں، اور جتنا ہو سکے جو توفیق مل جائے ہم اس رات میں عبادت کریں۔ کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے کہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں یا اتنے پارے پڑھنے ہیں یا اس رات میں کوئی خاص ذکر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔
جس کو جتنی توفیق مل جائے وہ پڑھ لے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں، پوری رات جاگ کر کے آپ عبادت کریں۔ ہاں، اگر توفیق مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ رات ہم جاگے، تھوڑا پڑھیں، اور موبائلوں میں اور ادھر ادھر فضول کاموں میں ہماری رات یہ ضائع ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے جتنی توفیق مل جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر ہمیں 2 رکعت نماز کی بھی توفیق مل جائے، ہم اس رات کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھیں، توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی ساری ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ تھوڑی بہت تلاوت ہو جائے، تلاوت کر لیں، لیکن یہ کہ ہم اس رات کو بے اہمیت کر دیں اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہم ایسا سمجھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت ہے اور یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ کی جانب سے ہمیں جتنی توفیق مل جائے ہمیں کرنی چاہیے، اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عبادت نہ کر سکتے ہوں تو ہمیں سو جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس رات بہت ساری بدعات بھی وجود میں آئیں، اور بہت سارے ایسے طریقوں کو ہم نے بہت خاص سمجھ لیا اور اس کا اہتمام کر لیا کہ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی ایسا تہوار ہے جس میں ہمیں نیا کپڑا پہننا ہے، ہم نیا کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس رات کو نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حلوہ بنانا، میٹھا بنانا، یا یہ کہ کھانوں میں اہتمام کرنا کہ اس روز اچھا ہی کھانا بنے گا، گوشت ہی بنے گا، نان ہی آئے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ کھانے میں اہتمام بھی اس رات کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم آتش بازیاں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، بلکہ اس رات کو ثواب کے بجائے گناہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قبرستان جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اللہ کے نبی 15 شعبان کی آخر شب میں، آخر رات میں اللہ کے نبی قبرستان گئے۔ تو ہم یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی 15 شعبان کی آخری رات کو اپنے زندگی میں، یعنی ایک واقعہ ان کا آتا ہے کہ وہ گئے ہیں، تو ہم اگر اپنی پوری زندگی میں اسے سنت سمجھ کر کے اللہ کے نبی کے عمل کی نقل کرتے ہوئے اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے امید ہے۔ لیکن اس قدر اہتمام کرنا اور ہر سال قبرستان جانا اور فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھ لینا اور دین کا حصہ سمجھ لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی سال چلے جائیں، کسی سال ناگا کر دیں، اور کوئی نہ جائے تو اس پہ ملامت نہ کریں۔ جی ہاں، اگر کوئی عبادت بھی اس رات نہ کر پائے اور سو جاتا ہے تو ہم اسے ملامت نہ کریں، ہم اسے گناہوں کی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ قبرستان نہیں گیا، اس نے گناہ کر دیا، اس نے عبادت نہیں کی، اس نے گناہ کر دیا۔ تو ہم قبرستان جا سکتے ہیں اور ہم ناگا بھی کر سکتے ہیں، اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، پوری زندگی میں ایک بار بھی چلے گئے تو کافی ہے۔ اور ہم پھر اس کے بعد روزے کی بات آتی ہے، تو ہم یہ سوچ کر کے کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا، یہ تو اللہ کے نبی کی زندگی کی سنت تھی، 13، 14 اور 15 شعبان کو اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم روزہ اس نیت سے رکھ لیں کہ ہمارے نبی 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو ہمیں اسے ملامت بھی نہیں کرنا ہے، اسے حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کوئی گناہ کر رہا ہے۔ روزہ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس رات کے تعلق سے، اور یہ رات آ رہی ہے، ہم اس کا استقبال کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے،
اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم اللہ سے اس رات میں عہد کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہماری زندگی بہت گناہوں میں بیت گئی اور بہت تیری نافرمانی ہو گئی، ہم گناہوں سے تھک چکے ہیں، اے اللہ ہم اب تجھ سے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اور بہت ساری ایسی گناہیں ہیں جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، ہم اس کے کرنے پر گویا مجبور ہو گئے ہیں، ہم اس کے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں کے چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ اس دن ہم عصر کی نماز میں آتے ہیں اور مغرب کی نماز میں آتے ہیں اور عشاء کی نماز میں آتے ہیں اور پھر فجر میں نہیں آتے، تو ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں کس کے لیے آیا ہوں۔ عصر میں اللہ کے بلانے پر آیا ہوں، مغرب میں اللہ کے بلانے پر آیا ہوں، عشاء میں اللہ کے بلانے پر آیا ہوں۔ تو پھر میرے دوستوں ہم غور کریں، اگر اللہ ہی کے بلانے پر آئے ہیں اور اللہ کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی اللہ ہمیں فجر میں بھی بلاتا ہے اور دوسرے دن بھی بلاتا ہے اور روزانہ بلاتا ہے۔ اگر ہم واقعی میں اللہ کے لیے ہم اس دن نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم کہیں ریاکاری یا معاشرے کی دباؤ میں آ کر، تو میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ہم دیکھیں کہ کہیں معاشرے کی دباؤ میں آ کر تو صرف ہم مسجد نہیں جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو آج کے دن بھی یہ نماز چھوڑ رہا ہے، رمضان میں بھی یہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آج بھی پڑھنا ہے اور اس دن بھی پڑھنا ہے اور پورے سال پڑھنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔